السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ مصر میں ممیز کس طرح بنائی جاتی تھیں اور ان کی تاریخ کیا تھی۔ میت کو خوشبو لگانے یا اس کے علاج کے طریقے جو قدیم مصری استعمال کرتے تھے انہیں ممیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ خاص عمل کا استعمال کرتے ہوئے مصری جسم سے تمام نمی کو ہٹا دیا کرتے تھے، صرف ایک خوش شکل چھوڑ دی جاتی جو آسانی سے خراب نہ ہو۔ ان کے مذہب میں ضروری تھا کہ میت کو ممکنہ حد تک زندہ رکھا جا سکے۔ وہ اتنا کامیاب تھے کہ آج ہم ایک مصری کی ممی شدہ لاش کو دیکھ سکتے ہیں اور اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3000 سال پہلے کی زندگی میں وہ کیسا لگتا ہوگا۔ مصر کی ابتدائی تاریخ کے بیشتر حصے میں ممی بنانے کا رواج تھا۔ پرانے دور کی ابتدائی ممیاں شاید حادثاتی تھیں۔ اتفاق سے خشک ریت اور ہوا نے کچھ لاشوں کو محفوظ کر لیا جو ریت میں کھودے ہوئے اتلے گڑھوں میں دفن تھیں۔ تقریباً 2600 قبل مسیح، چوتھی اور پانچویں سلطنت کے دوران مصریوں نے شاید جان بوجھ کر مردوں کو ممی کرنا شروع کیا۔ یہ عمل 2000 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ ممی کرنے کے عمل میں 70 دن لگتے تھے۔ خصوصی پادری جسم کا علاج کرنے اور اسے لپیٹنے کا کام کیا کرتے تھے۔ مختلف مراحل میں ادا کی جانے والی صحیح رسومات اور دعاؤں کو جاننے کے علاوہ پادریوں کو انسانی اناٹومی کی تفصیلی علم کی بھی ضرورت ہوتی تھی۔ اس عمل کا پہلا قدم ان تمام اندرونی حصوں کو ہٹانا تھا جو تیزی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ دماغ کے ٹشو کے ٹکڑوں کو باہر نکالنے کے لیے ناک کے ذریعے خاص ہک والی آلات کو احتیاط سے ڈال کر دماغ کو ہٹا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک نازک آپریشن تھا جو چہرے کو آسانی سے بگاڑ سکتا تھا۔ اس کے بعد پیٹ اور سینے کے اعضاء کو ایک کٹ کے ذریعے ہٹا دیا جاتا جو عام طور پر پیٹ کے بائیں جانب ہوتے ہیں۔ یہ صرف دل کو جگہ پر چھوڑتے تھے، یہ مانتے ہوئے کہ یہ انسان کے وجود اور ذہانت کا مرکز ہے۔ دوسرے اعضاء کو علیحدہ طور پر محفوظ کیا جاتا۔ معدے، جگر، پھیپھڑوں اور آنتوں کو خاص جار میں رکھا جاتا۔ ان کو ممی کے ساتھ دفن کیا جاتا۔ بعد کی ممیوں میں اعضاء کو ٹریٹ کر کے لپیٹ دیا جاتا تھا اور جسم کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جسم سے تمام نمی نکال دی جاتی۔ یہ انہوں نے جسم کو نیٹرون سے ڈھانپ کر کیا، نمک کی ایک خاص قسم جس میں خشک کرنے کی خوبیاں ہوتی ہیں، اور جسم کے اندر اضافی نیٹرون کے پیکٹ رکھے جاتے تھے۔ جب جسم مکمل طور پر خشک ہو جاتا تو اندرونی پیکٹوں کو ہٹا دیا جاتا تھا اور جسم سے نیٹرون کو ہلکے سے دھویا جاتا۔ ممی کو مزید جاندار بنانے کے لیے جسم کے دھنسے ہوئے حصوں کو کتان اور دیگر مواد سے بھر دیا جاتا اور نقلی آنکھیں لگا دی جاتی تھیں۔ پھر لپیٹنے کا عمل شروع ہوتا تھا۔ ہر ممی کو سینکڑوں گز کے کپڑے کی ضرورت ہوتی تھی۔ بعض اوقات پورے ہاتھ یا پاؤں کو لپیٹنے سے پہلے ہر انگلی اور پیر کو الگ الگ لپیٹا کرتے تھے۔ مرنے والوں کو حادثے سے بچانے کے لیے چادروں کے درمیان تعویذ رکھے جاتے تھے اور کچھ کتان کی پٹیوں پر دعائیں اور جادوئی الفاظ لکھے جاتے تھے۔ اکثر پادری سر کی پٹیوں کی تہوں کے درمیان اس شخص کے چہرے کا ماسک لگا دیا کرتے تھے۔ آخر میں پادری آخری کپڑا یا کفن جگہ پر لپیٹ کر اسے کتان کی پٹیوں سے محفوظ کر دیا کرتے تھے۔ اس دوران ممی کی تیاری کرنے والے پجاری ہی مصروف نہیں تھے، اگرچہ قبر کی تیاری عام طور پر اس شخص کی حقیقی موت سے بہت پہلے شروع ہو جاتی تھی۔ قبر میں رکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا تھا جس کی ایک شخص کو بعد کی زندگی میں ضرورت ہو۔ فرنیچر اور مجسمے تیار ہوتے تھے۔ مذہبی یا روزمرہ کے مناظر کی دیواری پینٹنگز تیار کی جاتی تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک جادوئی عمل کے ذریعے یہ ماڈلز، تصاویر اور فہرستیں اصل چیز بن جائیں گی جب بعد کی زندگی میں ان کی ضرورت ہوگی۔ آخری رسومات کے ایک حصے کے طور پر پادری مقبرے کے دروازے پر خصوصی مذہبی رسومات ادا کرتے۔ تقریب کا سب سے اہم حصہ اوپننگ آف دا ماؤتھ کہلاتا تھا۔ ایک پادری ایک خاص آلے سے ممی کے مختلف حصوں کو چھوا کرتا جو زندگی میں ضروری تھے اور بعد کی زندگی میں درکار ہوں گے۔ آلے کے منہ سے چھونے سے مردہ اب بول بھی سکتا تھا اور کھا بھی سکتا تھا۔ اب وہ آخرت کے سفر کے لیے تیار تھا۔ ممی کو اس کے تابوت میں رکھ کر تدفین کے کمرے میں رکھا جاتا تھا اور داخلی دروازے کو سیل کر دیا جاتا تھا۔ موت کے بعد مصر کے فرعونوں کو عام طور پر ممی کیا جاتا تھا اور وسیع قبروں میں دفن کیا جاتا تھا۔ عہدیداروں کے ساتھ بھی اکثر یہی سلوک رکھا جاتا تھا اور کبھی کبھار عام لوگوں کے ساتھ بھی۔ تاہم یہ عمل ایک مہنگا عمل تھا جو کہ بہت سے لوگوں کے ذرائع سے باہر تھا۔ مذہبی وجوہات کی بنا پر کچھ جانوروں کو بھی ممی کیا جاتا تھا۔ ابتدائی خاندانوں کے مقدس بیلوں کا سکارا میں اپنا قبرستان تھا۔ ببون، بلیاں، پرندے اور مگرمچھ جن کی بڑی مذہبی اہمیت ہوتی تھی، بعض اوقات انہیں بھی ممی کیا جاتا تھا۔ تدفین کے اس طرح کے وسیع طریقوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مصری موت کے خیالات میں مبتلا تھے۔ اس کے برعکس انہوں نے اپنی زندگی سے بے پناہ محبت کی وجہ سے اپنی موت کا منصوبہ جلد بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس دنیا کی زندگی سے بہتر
کسی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے، اور وہ اس بات کا یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہ موت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔